اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنی میں مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ میں بادشاہ ہوں، جو چاہوں وہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو تو بادشاہ کے لباس میں ایک معمولی شہری ہوں۔ میرے آقا، ملک میں آشوب بپا ہو جائے گا، بنی امیہ کو ہرگز گوارا نہیں ہوگا حکومتی ممبروں سے، معاویہ کو برا بھلا کہہ کے امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، اس وقت لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی آگ۔ بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھیں، ڈرو اس دن سے جب رعایا آرام و سکون سے ہو، کیونکہ پھر وہ بادشاہ پر اعتراض کرنے لگیں گے، ان کا چین اور سکون ہماری بربادی ہے۔ مجھے لگتا ہے جناب علی کو آرام کی ضرورت ہے۔ بنو امیہ اور خلفائے راشدین علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر، ان کا ایک شیوا تھا جسے تمہیں جاننا چاہیے، ان کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ تھا۔ صاف صاف کہیں میرے آقا۔ اس طرح رعایا کو مشغول رکھتے تھے ابن اقسم، جو زیادہ اعتراض کرتے رہتے تھے، حکومت کو جن سے خطرہ ہوتا انہیں جنگ پر بھیج دیتے تھے، اس طرح وہ مال غنیمت سے خوش ہو جایا کرتے تھے اور کبھی بھی سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ مرحبا میرے آقا، آپ بھی یہی کریں۔ بیرونی جنگ میں خرچہ کافی ہوتا اور خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ معتزلیوں کو شیعوں سے لڑا دو، بنی امیہ، بنی ہاشم، خوارج، ان کو لڑاتے جاؤ اور اپنی حکومت کو مضبوط کرو اور موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور آرام سے حکومت کرو۔ معاویہ کو برا بھلا کہہ کے آل پیغمبر کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ابن اقسم مذاق کر رہے ہیں۔ میری ایسی ہمت کہاں آقا۔ ایک بات کہوں ابن اقسم، اگر میرا راز فاش نہ ہو تو میرے منصوبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نہ علوی ہوں نہ معتزلی، نہ بنو امیہ نہ عباس، نہ عجم ہوں نہ عرب۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جان لو میں قدرت و دولت کا فرزند ہوں۔ الحق کی خلافت آپ پر جچتی ہے۔ علی ابن ابی طالب اگر سیاست سے کام لیتے تو معاویہ حکومت پر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 2 دن میں حکومت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ابن اقسم۔ لیکن میں معموم ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی عقل سے خلیفہ بھی رہوں اور دنیا دار بھی۔ یہ خلافت آپ کو مبارک ہو میرے آقا و مولا۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ آپ جیسے مقتدر اور سیاس خلیفہ کا قاضی القضات رہوں۔
معافی چاہتا ہوں جناب، لیکن حکومت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ رعایا کا خیال چاہے دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس وقت لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مامون معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بھوکی عوام حکومت کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ یہی بنی امیہ میرے سر کو تہ تیغ کر دیں گے، البتہ جان کا بچنا واجب ہے۔ معاویہ اور علی میرے لیے ایک جیسے ہیں ابن اقسم۔ پھر آپ کیوں ضد کر رہے ہیں میرے آقا؟ تم میری حکومت کے قاضی القضات ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھ سکے ابو طالب کا بیٹا علی صحابی ہے یا میں مامون ابن ہارون۔ معاویہ نے مکاری سے کام لیا، ہمیں علویوں کی ضرورت ہے۔ خراسان عناد سے بھری زمین ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا اور فضل ابن سہل کے قتل کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہیں، تو اس بہترین موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ دلوں پر حکومت کرنی ہوگی۔ بہت خوب، آپ سختیوں کو عبور کر چکے ہیں، مشکلات کا چن چن کر مقابلہ کیا ہے آپ نے۔ اب معاویہ کو سب و شتم کر کے علویوں کو نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ فضل ابن سہل کی لالچ اور علی ابن موسیٰ کی محبت نے ہمیں کہاں لا کر چھوڑا؟ کیا ہوا ابن اقسم؟ جان کی امان ہے میرے آقا۔ مطمئن رہو۔ ولی عہدی انہیں دے کر آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی ان جیسا ہے اس دنیا میں۔ شرافت، کرامت، علم، تقوی، ایسی بصیرت کے ہر کوئی حیرت زدہ رہ جائے۔ ایک بار پھر سوچ لیجئے میرے آقا، خواب غفلت سے جاگیے خلیفہ مسلمین۔ اے ابا سلط، مختلف ادیان و مذاہب کے دانشوروں اور علماء سے امام کے مناظرے کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے مولا کے دلائل نے انہیں سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ لوگ خاموش تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور عمران صاحبی جیسے کچھ افراد نے میرے مولا کے دلائل کو سنا اور حق کو قبول کیا۔ خدا کی قسم، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے بھائی موسیٰ کاظم کے فرزند اس طرح تسلط اور اطمینان سے جواب دیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جسے مدینے میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہوں۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حج کا موسم ہو اور مختلف فرقے کے لوگ امام سے حرام اور حلال کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اے ابا سلط، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ مامون حسد کی آگ میں اس قدر جلے کہ ان کو زہر دے دے یا ان کو قتل کے در پہ ہو جائے، لہٰذا ان سے کہو کہ کسی محفل میں نہ جائیں۔ میری بات نہیں مانیں گے۔ مامون انہیں آزمانا چاہ رہا تھا۔ دراصل مامون دیکھنا چاہتا تھا کہ امام کے پاس ان کی جد کا علم ہے بھی یا نہیں۔ میرے مولا سے کہنا کہ ان کے چچا اس بات سے بہت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محفل سے گریز کریں۔ بس اتنا ہی پیغام ہے میرا۔ کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ ابن جعفر۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت دنوں سے طبیعت ناساز ہے، جا کر آرام کروں گا۔ یہ خط لو اور سیدھے مرو جاؤ۔ یاد رکھنا میری بات، میرے مولا امام رضا کے علاوہ کسی کو بھی یہ نہیں دو گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ فجر کے وقت نکل جانا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فی امان اللہ۔ پروردگار تمہاری حفاظت فرمائے۔ ریان ابن سلط کا خط آیا ہے۔ میرے مولا جان لیجئے، بغداد میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں۔ بنی عباس نے ابراہیم ابن مہدی کی بیعت کر لی ہے۔ ان کے لشکر اور حسن ابن سہل کے لشکر کے درمیان جنگ جاری ہے، جسے ابن مہدی نے بغداد سے معزول کر کے سرزمین عجم میں بھیجا تھا۔ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ خود اہل عراق کا کہنا ہے کہ عراق اس کی وجہ سے بے امنی کے دور سے گزر رہا ہے۔
بغداد میں ہر جگہ بلوا ہے، ہر ایک صرف اپنی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا مامون سے بغداد کے حالات سنبھالے جائیں گے۔ بنی عباس آپ کے سخت دشمن ہیں۔ اہل عراق مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ نے مامون کی بیعت کر لی اور لباس سبز کو اتار دیا ہے۔ میرے مولا، میری جان آپ پر قربان۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں بنی عباس کا کہنا ہے کہ آپ کی ولی عہدی اصل میں فضل ابن سہل کے منصوبے کے تحت تھی، اور مامون کسی بچے یا غلاموں کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ ان لوگوں نے لباس سیاہ کو اتار کر لباس سبز پہننے سے انکار کر دیا اور مامون کی بیعت توڑ رہے ہیں۔ دارالخلافہ کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ایک دن خالد الحشر شہر کا حاکم ہے تو دوسرے دن سلامہ ابن سہل اس پر قابض ہے، جس نے خود کو سلطان کا لقب دیا ہے۔ لوگوں پر بے جا سختیاں اور پابندیاں لگا رہا ہے اور سب کو بیعت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تیسرا خالد دریوش ہے، بظاہر دنیا و منصب و خلافت کا دلدادہ ہے، حقیقت میں علمبار علاقے کا وہی حاکم ہے۔ المختصر یہ بغداد چولہے پر چڑھے پانی کی طرح کھول رہا ہے۔ میرے مولا، آپ پر اور آپ کے اجداد مطہر پر سلام ہو۔ آپ کا خادم اور چاہنے والا ریان ابن سلط۔ خلیفہ مامون نے آپ کے لیے یہ خط بھیجا ہے اور یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اس کے مضمون کے بارے میں اور کسی کو خبر نہ ہو۔ اسے پڑھیں اور عمل کیجیے، اور پڑھنے کے بعد اسے فوراً جلا کر ختم کر دیں۔ خلیفہ مسلمین کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ خدا حافظ، چلتا ہوں۔ خدا تمہارا یار و مددگار ہو یاسر۔ وہ تمام مشکلات جو ہم نے علی ابن موسیٰ کی راہ میں ایجاد کی، دیکھا اس نے کیا کیا۔ تمام امتحانوں میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ حکومت بنی عباس کی نامشروعیت کو بھی ثابت کر دیا۔ ان حربوں سے اسے ہرانا ناممکن ہے۔ لوگ اور اس کے عاشق ہو گئے ہیں۔ اس کی حکیمانہ اور ناصحانہ باتیں لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ 2 سال سے کم عرصے میں پورا خراسان ان کو چاہنے لگا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں نے لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ میرے اس گلے کی ہڈی کو جسے نہ اگل پا رہا ہوں نہ نگل پا رہا ہوں۔ اگر نکال سکتے ہو تو نکال دو، اس کا تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ خلیفہ مسلمین عبداللہ مامون ابن ہارون رشید۔ یہ وہی چیز ہے جسے میں چاہتا تھا۔ خراسان وہ لقمہ نہیں جسے مامون چٹ کر جائے۔ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے؟ جی میرے حضور، بس میری خواہش ہے کہ جو ابھی آپ سے کہوں گا اس سے کوئی باخبر نہ ہو۔ کہو، سن رہا ہوں۔ میرے حضور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مامون نے اپنی خوشی سے آپ کو ولی عہد بنایا ہے؟ اس کی جانب سے تم نے جو خط لکھا تھا اس میں یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ صحیح فرمایا آپ نے حضور، لیکن یہ مامون پر دباؤ تھا۔ مامون حاکم ہے، کس نے اس سے مجبور کیا؟ میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر والوں اور اصحاب کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے قدرت و منصب کی خواہش نہیں کی، نہ ہی اس کے خلاف قیام کیا، نہ کسی کو اپنی جانب بلایا، نہ تلوار اٹھائی، اور نہ ہی اس کے خلاف تقریر کی۔ میں نے اسے اس کام کے لیے اکسایا۔ کیوں اے سہل کے بیٹے؟ حالانکہ تم اس کے وزیر ہو اور وہ تمہارا امیر ہے، کیوں یہ کام کیا؟ خلافت بنی عباس کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، خاص طور پر اہل خراسانیوں نے پوری توانائی سے بنی امیہ کے خلاف۔ لیکن انہوں نے دھوکے اور فریب سے ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے مدینے سے یہاں بلانا، امین کو قتل کروانا اور مامون کی جانب سے جانشینی کی پیشکش، یہ سب تمہارا کام ہے؟ جی، یہ سنہرا موقع تھا، میں بھلا اسے کیسے جانے دیتا؟ میرا بس یہی ارادہ تھا کہ کسی طرح سے خلافت بنی عباس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔
وہ خلافت جسے دھوکے سے حاصل کیا گیا ہے، خون بہایا گیا۔ اہل خراسان آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ مامون کو بیچ سے ہٹا دیں اور خلیفہ بن جائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے میرے حضور؟ نہ تم ہمارے شیعہ اور چاہنے والے ہو اور نہ ہی تمہارے کارندے۔ میرے حضور مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بغداد واپس جاؤ اور حکومتی امور سنبھالو۔ وہ تمہاری حکومت کا مرکز ہے اور وہاں سے تم ہر ایک پر برابر نظر رکھ سکتے ہو۔ تمہارے بغداد میں رہنے سے کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے رشتہ داروں کو بھی چین ملے گا اور وہ تمہاری بیعت کر لیں گے۔ اگر اہل خراسان کو چھوڑ دوں تو کوئی میرا پشت پناہ نہیں ہوگا۔ میرے رشتہ داروں سے مجھے امید نہیں ہے۔ لالچ میں ہو سکتا ہے مجھے معزول کر دیں۔ خراسان تمہارے وزیر فضل کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو اہل خراسان بھی تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خیال رہے اپنے نزدیکیوں میں سے کسی پر بھی مکمل بھروسہ مت کرنا، احتیاط سے کام۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے ابو الحسن۔ میری تم کو یہی نصیحت ہے کہ میری ولی عہدی سے صرف نظر کرو۔ میں مدینے میں تھا، اس کی گلیوں سے گزرتا تھا، اپنے گھر والوں کے پاس تھا۔ میرے خطوط مشرق و مغرب میں جاتے تھے۔ میرے شیعہ اور میرے وکلاء کسی کو میرے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ مجھ سے بیجا توقع نہ رکھو۔ ولی عہدی ہمارے شیعوں کے دلوں میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ میں آپ کا رتبہ سمجھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بنی ہاشم میں کوئی بھی آپ جیسا فضل و شرف نہیں رکھتا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو چنا ہے۔ یہ کام تمہیں لوگوں کی نظروں سے گرا دے گا اور میرے لیے نفع بخش نہیں ہے، چونکہ مجھے اس کی طلب نہیں ہے۔ اس وقت علوی سادات اور آپ کے شیعہ مجھے خائن سمجھیں گے۔ میرے اجداد امت کی صلاح کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور حالات کو سمجھنے میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسرے اور تیسرے خلیفہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ اے ہارون کے بیٹے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عدل و انصاف سے کام لو، رعایا کے حقوق کا احترام کرو، حکم خدا کو نافذ کرو اور غریبوں اور مظلوموں پر رحم کرو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کیا سوچ رہے ہو مامون؟ اپنے منصوبے سے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تمہاری آرزوئیں تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ یہ جو علی رضا نے کہا کہ محتاط رہوں اور کسی پر مکمل بھروسہ نہ کروں، ضرور اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ اس کے لیے ہر باطن ظاہر ہے اور ہر غیب آشکار۔ ایسا کیا کروں کہ اہل خراسان میرے خلاف بغاوت نہ کریں؟ فضل ابن سہل کا قتل بغداد کی آگ کو بجھانے اور امین کا قتل اس کے سر تھوپ دینا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد علی ابن موسیٰ، چونکہ وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا ان کے لیے بھی کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ لیکن علویوں کی بغاوت کیسے روکوں؟ اس کا بھی کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ مجھے خلافت کی بلندی پر جانا ہے، چاہے لاشوں کے انبار ہی کیوں نہ لگانے پڑ جائیں۔ یاسر! میرے آقا، بہزاد کو میرے پاس بھیجو۔ جو حکم آپ کا۔ پہلا قدم۔ خلیفہ مسلمین مامون پر سلام ہو۔
हमें अकेला छोड़ दिया जाए यासिर, और किसी को भी अंदर ना आने देना। जो हुक्म आपका। सब निकल जाओ यहां से। नजदीक आओ। मेरे भाई अमीन को तुमने कत्ल किया था बेहजाद। मैंने तो बस आपका हुक्म माना था आका। किसने उसके कत्ल का हुक्म दिया था? मेरे आका, मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील की है। किसने फरमान जारी किया था? मुझे आपके भाई को कत्ल करने का कहा गया था कि ये फरमाने खलीफा है। झूठ बोल रहे हो बेहजाद। जिस खंजर से मेरे भाई को मारा वो कहाँ है? खंजर मुझे फजल ने दिया था। फजल इब्ने साल? जी अमीन और याहिया के। उसने तुमसे कहा था सर के मुकाबले में तुम्हारे जद अबू मुस्लिम का सर, एक सर के एवज दो सर, एक और सर काटना होगा ताकि हिसाब बराबर हो सके। दो सर के मुकाबले में दो सर। मेरे आका, मुझ पर रहम करें। क्या तुमने मेरे भाई पर रहम किया था? उसने कहा आपका हुक्म है, मैंने बस हुक्म की इताअत की। किसने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुझे कत्ल कर दो? किसी ने नहीं। सच कहोगे तो बच जाओगे। जिंदा रहना चाहते हो या तुम्हारी गर्दन बकरे की तरह ज़िबा कर दूं, जैसे तुमने मेरे भाई का सर काटा था। आप सरदार हैं, चाहे मार डालें या चाहे आजाद कर दे मुझे, लेकिन अगर जान बख्श देंगे तो जो कहेंगे वो करूंगा। कैसे तुम पर भरोसा करूं? खुदा की कसम, अगर हुक्म दे तो बगैर कुछ सोचे। ठीक है, रुक जाओ। जो कहूंगा अगर वो करोगे तो तुम मेरे अजीज होगे, और हरगिज़ हमारा ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और हमेशा जिंदा सलामत रहोगे। समझ गए तुम? आपका हुक्म सर आंखों पर। हुक्म करें आप, जो कहेंगे करूंगा। अगर धोखा देने का सोचा तो इबरतनाक सजा दूंगा। इस हुकूमत में जिसे चाहूं जिंदा रहूं, जिसे चाहूं। आका, मेरे आका, हमारा बच्चा बिल्कुल आप पर गया है ना? हाँ, मुझे भी यही कहा गया है। किसने कहा? तुम्हें नहीं बताया था कि अली इब्ने मूसा ने इसके बारे में खबर दी थी? आप क्यों हमेशा गुस्से में रहते हैं मेरे साथ? मुझ में बुराई क्या है आखिर? आप हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते हैं, बेवजह करते हैं, और ये बात आप खुद भी जानते हैं। काश तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती। किसी बात से परेशान हैं क्या? रात को भी नींद में बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई वहशतनाक ख्वाब देख लिया हो। तुम्हारे शर से पनाह चाहता हूं। जाओ जाओ, निकल जाओ। ऐ हारून के बेटे, अल्लाह की कसम, अली इब्ने मूसा खुली किताब की तरह तुझे पहचानते हैं। फिर वो समझ गए। बखुदा मैं चाहता था कि वो मेरे वजीर व मुशीर हों और मेरी रहनुमाई करें, लेकिन क्या करूं कि ना उसे धोखा दिया जा सकता है और ना ही लुभाया जा सकता है।
न मोहब्बत से जाल में फंसते हैं और ना ही नफरत से। फिलहाल मुल्क के हालात मेरे फायदे में है। अगरचे साहल के बेटे ने गलत मंसूबों से इसे बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बेचारा अपने ही जाल में फंस गया और ये सब कर बैठा। मुझे होशियार रहना होगा, इसका नतीजा कुछ भी हो। या ऐसा बादशाह बनूंगा, सगीर और कबीर उसके आगे झुकेगा, या एक आम इंसान बनकर किसी दूर दराज इलाके में चला जाऊंगा जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। अलबत्ता हरगिज आम इंसानों की तरह नहीं जीऊंगा। अल्लाह की कसम, मुझे मशरिक और मगरिब की हुक्मरानी चाहिए, लेकिन अपने तरीके से। बादशाही की लज्जत को कौन जान सकता है? कोई नहीं। मैं मामून इब्ने हारून हूं और जानता हूं कि खिलाफत सिर्फ बगदाद में है। बगदाद मेरे ख्वाबों की ताबीर है। अभी हम कहाँ हैं वजीर बावफा? बस तूस पहुंचने वाले हैं। तूस, वो जगह जहां मेरे वालिद हारून रशीद दफन है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया ने किसी से वफा नहीं, चाहे वो बादशाह हो चाहे रियाया, पर कोई इबरत नहीं लेता। मुस्कुराने की वजह जान सकता हूँ मेरे मौला? उस शख्स की हिमाकत। आप किसकी बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने हारून रशीद। मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे वसीम। जिद और इसरार करके आपको हम्माम में बुला रहा था। सफर में हम्माम आसानी से दस्तयाब नहीं होता, मगर आप फिर भी नहीं माने। क्या तूस यहाँ से दूर है? नहीं मौला। वहां हम्माम जाऊंगा। मेरे मौला, मामून आपके और आपके आबाओ अजदाद, खासकर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की बहुत तारीफ करता है, आपसे मोहब्बत का इजहार करता है। इन सब के बावजूद उसका अंजाम कैसा होगा? आपको लगता है कि वो हिदायत पा जाएगा? वो मक्कार और मुनाफिकीन में से है। इरशाद बारी ताला है, पैगंबर, ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह भी जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन अपने दावे में झूठे हैं। इस वक्त वो मेरा सबसे सख्त दुश्मन है। क्या वो आपकी कदर व मंजिलत से वाकिफ है? जानता है अबा सल्त, यकीनन जानता है। वो मेरा रुतबा जानता है, यहाँ तक कि तुमसे बेहतर जानता है। मेरे मौला, मैं अपने सवालात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सच कहूँ तो परेशान हो गया हूँ। कैसे मुमकिन है कि कोई आपके मुकाम से वाकिफ हो और आपका सख्त दुश्मन हो, हालांकि रुकने विलायत मार्फत है। कुरान में अल्लाह जल्ला जलालहू का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी जिस तरह अपने बेटों को पहचानते थे, उसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते थे, लेकिन उसके बावजूद उनमें से ज्यादातर लोगों ने पैगंबर की नबूवत का इनकार कर दिया। मौला, आपने मेरे लिए हक वाज़ेह कर दिया है। हमारे नजदीक उसका वही रुतबा है जो फिरौन और हामान का था। अगर कोई हमसे मुनाफिकत से पेश आए तो इसका नुकसान उससे कहीं ज्यादा है जो बराह रास्त हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा होता है, क्योंकि वो लोगों के जहन में शुबा ईजाद करके उन्हें गुमराह करते हैं।
میرے آقا، یحییٰ ابن اقسم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ گلاس بھرو اور کسی کو خیمے میں نہ آنے دینا، مگر یہ کہ اتنا ضروری کام ہو کہ اسے ٹالا نہ جا سکے۔ ایسا ہی ہوگا۔ ایک لمبے سفر کے بعد گرم اور خوشبودار پانی میں نہانے کا لطف ہی الگ ہے۔ لعنت ہو، میں فضل ابن سہل ہوں، مامون کا وزیر ہوں میں۔ کس کا حکم؟ خلیفہ مسلمین کا۔ عبداللہ مامون تم ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ مارا گیا۔ خبردار، قاتل یہی کہیں ہے۔ قاتل کو پکڑنا ہوگا۔ قاتل کا پتہ لگاؤ۔ فضل ابن سہل کے قاتل کو پکڑنا ہوگا، بچ کر کہیں جانے نہ پائے یہاں سے۔ میرے مولا، یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ حمام نہ جانا، لیکن مامون کا اصرار تھا۔ فساد برپا ہو جائے گا۔ اہل خراسان مامون کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی جانیں جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مولا، میرے مولا، مولا میرے۔ کیا ہوا ہارون کے بیٹے؟ میرے قتل کے در پہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں ابا الحسن۔ کون ہے؟ خراسانی فوج کے سپاہی۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی ان کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی خیمے سے باہر نہ نکلے۔ آپ اس طرح ڈرے نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ خلیفہ مسلمین ہیں۔ کیا بک رہے ہو؟ کوئی بھی ڈر جائے گا، کوئی بھی۔ جان عزیز ہے۔ اے سپاہیوں، میری بات سنو۔ جانچ پڑتال سے پہلے اگر کوئی خون بہایا جائے تو فساد ہے، اس کے بعد اپنے کام پر پشیمان ہوگے۔ اپنے خیموں اور استراحت گاہوں میں جاؤ، اپنے امیر کی پیروی کرو، غصہ تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ واپس پلٹ جاؤ، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ سپاہی واپس چلے گئے ہیں خلیفہ۔ بھروسہ نہیں کہ کہیں واپس نہ آ جائیں، واللہ۔ تمہیں تمہارے خیمے میں چھوڑ آتے ہیں، ڈرو مت، کل کا سورج دیکھو گے۔ مجھ سے بدزن کیوں ہے مجھے نہیں معلوم۔ لوگوں کی موت، خواص کا اچانک مر جانا، جیسے محمد ابن زید، ہرثبہ ابن اعین اور فضل ابن سہل۔ جاؤ، خدا تمہارا حافظ۔ صحیح ہے، خدا ہم سب کا حافظ ہے۔ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم سکون سے ہیں۔ جنگ بدر میں جب میرے جد عباس قیدی بنے تو آپ ہی کے جد رسول اللہ نے ان کے خون سے صرف نظر کیا۔ پروردگار نے وفاداری کا حکم دیا ہے، حرمتوں کا خیال رکھو۔ شکر ہے کتنا بڑا خطرہ میرے سر سے ٹلا ہے۔ میرے وزیر کو مارو گے؟ میری حکومت کے سب سے وفادار کو؟
अपने किए पर पछताओगे। भरे मजमे में इन सब की गर्दनें उतार दो और इनके सर को हसन इब्न सहल के लिए भेज दो। सिपाहियों, सिपाहियों, सब गौर से सुने। खलीफा मुस्लिमीन का फरमान है कि उनके वफादार वजीर फजल इब्न सहल, दूर अंदेश, माहिर हर्ब व ज़र्ब, साहिब तदबीर के कातिलों से किसास लिया जाए, और वो भी आप सब की आंखों के सामने, ताकि सब जान लें कि इस काम में खलीफा का जर्रा बराबर दखल नहीं और उन्होंने कोई साजिश नहीं की। अब फजल इब्न सहल के कातिल जरूर खलीफा मुस्लिमीन के हुक्म से कसास होंगे, इसी जगह आपके सामने। कातिलों को उसकी सजा दी जाए, ये मकाफात अमल है। परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। शुरू करो। खुशामदीद अबुल हसन, खुशामदीद मेरे मौला। ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, मैं सोच रहा था कि काश आप जल्दी बगदाद जाकर वहां के माहौल को थोड़ा पुरसुकून करते। ए अब्दुल्ला, बगदाद और वहाँ के लोग एक खास जहनीत रखते हैं और तुम ये बेहतर जानते हो। ये तुम हो जो बगदाद में दाखिल हो गए। क़ज़ाए इलाही है कि मैं बगदाद न पहुँच सकूं। परवरदिगार का वादा हक है और मैं उसकी रजा में राजी हूँ। बनी अब्बास के गुस्से का क्या करें? मुझे नहीं लगता वो बद शक्ल मेरे मुकाबले में खड़ा होगा। बगदाद वाले मेरी इताअत करेंगे और हम एक साथ दाखिल होंगे। अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद हमारा नारा होगा और उन्हें इताअत पर मजबूर कर दूंगा।